السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال كنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر فقرأ فثقلت علیہ القرأة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي والنسائی والأحمد۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کو اسوہ حسنہ، آپ کی عبادات، آپ کی اخلاق، ہم پر فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ کو دیکھیں، آپ کی عبادات کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں۔ اگر وہاں سے ہمیں رہنمائی کسی معاملہ میں نہیں ملتی، اول تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہو، پھر بھی اگر کہیں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پھر اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ ہیں، تو انسان ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ لیکن جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ساری باتیں پھر اس کے پیچھے ہی ہیں، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث نمبر مشکات میں 854 ہے، 854، 855 اور 857۔ یہ کتاب الصلاۃ مشکات شریف یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی اہل علم یہ 3 حدیثیں اٹھا کر دیکھ لے۔ اور دوسرا، صحیح بخاری سے حدیث نمبر 691 اور 692 کے درمیان امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب کا نمبر ہے 54، کتاب الاذان۔ اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے، وَكَانَتْ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ من المصحف۔ اب پہلے میں یہ بات کر لوں، کیونکہ میرا موضوع آج کیا ہے کہ نماز تراویح کے اندر یا نفل نماز کے اندر یا کبھی فرض نماز کے اندر قرأت کرنے کے لیے قرآن کا اٹھانا، یہ میرا موضوع ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس کے لیے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر جو میں نے حوالہ دے دی ہے، حدیث نمبر 961 اور 991 اور 992 کے درمیان باب ہے، باب باندھا ہے، باب نمبر 54 ہے اور کتاب الاذان ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اور اس میں فرمایا وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ من المصحف، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے غلام ذکوان امامت کرایا کرتے تھے۔ اور ایک اور مقام پر یہ ہے کہ وہ نماز تراویح، یعنی یہی نماز جو رمضان المبارک کے اندر باجماعت ادا کی جاتی ہے اور غیر رمضان کے اندر ہر شخص اپنے اپنے طور پر پڑھتا ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 3 راتیں باجماعت نماز یہ پڑھائی گئی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ دور کے اندر جماعت نہیں ہوئی۔ ہر شخص مسجد میں، گھر میں اپنے اپنے طور پر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ رات کا قیام اللیل جو ہے یہ نماز تراویح ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کیا کرتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ لوگوں کو 2 اماموں پر، عورتوں کے لیے 1 امام مقرر کر دیا اور مردوں کے لیے ابی بن کعب کو امام مقرر کر دیا۔ یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث بالکل واضح طور پر کھڑی ہے کہ انہیں حکم دیا کہ آپ انہیں 11 رکعت نماز پڑھائیں، موطا امام مالک۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ جھگڑا یہ ہے
کہ کیا قرآن پاک پڑھ کر امامت کی جا سکتی ہے، تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کم از کم نفل نماز کے اندر قرآن پاک اٹھا کر پڑھنا امام کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ اٹھا کر پڑھ سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر فرض نماز میں کسی کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی، سورۃ اخلاص نہیں آتی، کچھ بھی نہیں اس کو یاد، تو فرض نماز میں بھی وہ اپنا اکیلے کھڑے ہو کر قرآن کو دیکھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اور ویسے بھی جب مجبوری ہو، اضطراری کیفیت ہو، تو ناجائز کام جو ہے وہ وقتی طور پر جائز ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں اب کہ امام جو ہے وہ آگے قرآن پکڑ کر پڑھا سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، اور خصوصاً وہ صرف فرض نہیں بلکہ نفلی نماز جیسے کہ نماز تراویح ہے، اور آج کل ایسا ہوتا ہے۔ اب پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں ان کے لیے میں نے حدیث جو پڑھی ہے نماز فجر کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو پیچھے لوگ ساتھ ساتھ قرأت بھی کرتے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرأت بھاری ہوئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو قلنا نعم، تو ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم پڑھتے تو ہیں۔ تو فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، پڑھا نہ کرو۔ اب یہ پڑھنا دو صورتوں میں ہے، ایک جار سے پڑھنا ہے کہ امام پر آواز پہنچے، دوسرا جو شخص موبائل یا قرآن اٹھا کر دیکھ رہا ہے تو گویا وہ پڑھ رہا ہے، امام کی سن نہیں رہا، سن رہا ہے تو ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے۔ میرا موقف نہیں بلکہ اہل علم کا یہ موقف ہے، اور میں تو احناف بھائیوں، حنفی بھائیوں پر حیران ہوں کہ وہ تو اس کے سرے سے انکاری ہیں کہ کوئی شخص قرآن اٹھا کر نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ مکروہ ہے۔ تو وہ تو ان کو تو جھگڑنا ہی نہیں چاہیے اس معاملہ کے اندر۔ جھگڑنا تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ کیا امام تو چلو کھڑے ہو کر اگر اس کو قرأت میں مشابہ لگتا ہے یا اس کو قرآن یاد نہیں ہے، قرآن سنانا چاہتا ہے، تو وہ قرآن اٹھا کر، یا آج کے دور میں چلو ایک آسانی ہے موبائل اٹھا کر وہ امامت کرا سکتا ہے۔ اب پیچھے اس کے پیچھے جو باقی لوگ کھڑے ہیں، اس حدیث کی روح سے ان کو قرآن سننا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث نمبر 857، اسی مشکات شریف کی حدیث نمبر 857 دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرأت کر رہا ہو یعنی اونچی آواز سے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خاموش رہو۔ اب خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ قرآن سامنے اٹھا کر کھڑے ہیں یا موبائل اٹھا کر کھڑے ہیں، ایک تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ خشوع و خضوع کے اندر کمی آتی ہے۔ جب آپ رکوع کو جاتے ہیں آتے ہیں اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، یہ خشوع و خضوع کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو احادیث کے اندر یہ موقف آ گیا، آپ کا یہ حکم آ گیا کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو تمہیں سننا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو جب لوگ امام کے پیچھے قرآن اٹھا کر کھڑے ہیں یا موبائل اٹھا کر کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ سننا اور پڑھنا وہ دونوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا ہے کہ سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث آتی ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، ہاں سورۃ فاتحہ تم نے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کہ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ حدیث نمبر 854، 855، 857۔ اللہ کے لیے آپ مشکات کھولیے، علماء کی بات کو آپ ایک طرف رکھیے۔ آج کل انہی علماء کی لکھی ہوئی تراجم موجود ہیں، آپ ترجمہ پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ علماء تو ہر ایک شخص کا، آج آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ہر شخص اپنا مذہب ہے، یہاں عبادت کے کئی طریقے ہیں، عجیب طریقے ہیں، لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔
میرے بھائیوں ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیسی عبادت کرتے تھے، خلفاء راشدین کیسی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے لیے سب سے مقدم اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خلفاء راشدین کی سنت ہے ہمارے لیے۔ تو میرے بھائیوں اب یہاں اس سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ایک حدیث بخاری کے اندر کہ امام قرآن کو دیکھ کر جس کو قرأت نہیں آتی وہ تو فرض نماز میں بھی اٹھا کر وہ قرأت کر سکتا ہے، اور جس کو قرآن سنانا ہے اور قرآن اس کو یاد نہیں تو وہ قرآن اٹھا کر پیچھے مقتدیوں کو سنا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو آپ کی امامت کیا کرتا تھا، تو ظاہر اب یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ کیا سیدہ عائشہ یا آپ کی اور امہات المومنین زکوان کے پیچھے کھڑے ہوئے ساری قرآن اٹھا کر کھڑی ہوتی تھی؟ کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام کے اندر یا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کسی شخص نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن اٹھایا ہو؟ کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر دلیل کسی کے پاس ہے تو مجھے دکھائے۔ ہاں، امام کے پیچھے ایک شخص مقرر کیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر امام بغیر قرآن اٹھائے قرآن سنا رہا ہے، اس کو مشابہ لگتا ہے، اور پیچھے سننے والا اس کو اگر لقمہ دینا چاہے تو پھر ایک شخص مقرر ہو کہ تم نے لقمہ دینا ہے، اور وہ اگر حافظ نہیں تو وہ قرآن اٹھا کر لقمہ دینے کے لیے وہ قرآن اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ پیچھے 8-10 آدمی کھڑے ہیں، ہر ایک شخص جو ہے موبائل اٹھایا ہوا ہے، قرآن اٹھایا ہوا ہے، اور پھر لقمہ دیتے وقت وہاں پر مزید مشابہ لگ سکتا ہے کہ امام کس کی وہ غلطی جو ہے، اپنی غلطی کس سے وہ تصحیح کرائے۔ جب ایک شخص اس کو بتائے گا تو امام جو ہے وہ متذبذب نہیں ہوگا، ورنہ اگر ہر شخص اس کو پیچھے سے لقمہ دینے لگ جائے تو امام پھر کیا پڑے گا وہ؟ تو میرے بھائیوں کوئی جھگڑا نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ، آپ ذرا تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا یہ عمل جو ہے وہ کس صورت تک جائز ہے اور کس صورت میں ناجائز ہے۔ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہر آدمی پیچھے موبائل اٹھا کر نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنصِتُوا، خاموش رہو، سنو۔ ہم نے سننا ہے، تو جو موبائل اٹھا کر کھڑا ہے، ایک تو اس کی نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع میں کمی آ رہی ہے، دوسرا وہ گویا پڑھ رہا ہے، وہ سننا ہے، پڑھنا نہیں، بس صرف اتنی سی بات ہے۔ یہ دو باتیں بالکل کوئی اس میں شک نہیں۔ امام نفل نماز میں تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سے پڑھ سکتا ہے، اگر علیحدہ اس کو ویسے فرض نماز میں بھی اس کو نہیں کچھ آتا تو وہ قرآن دیکھ کر فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پیچھے جو ہے وہ صرف ایک شخص سامع کے طور پر اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے اور اجازت بنتی ہے کہ چلو وہ امام کو اگر مشابہ لگتا ہے، کوئی پیچھے حافظ قرآن لقمہ دینے والا نہیں ہے اور حافظ قرآن بغیر قرآن پکڑے سنا رہا ہے تو پچھلا جو ہے وہ قرآن کو دیکھ کر اس کو لقمہ دے سکے، لیکن ہر شخص اٹھا کر یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔